وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا أبدا إلى يوم الدين. بعد حمدي والصلاة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاكرين. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کی ذات کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین، برادران اسلام، یہ زندگی چند روزہ بندگی سے گزر جاتی ہے تو دارین کی فلاح، بہبودی و کامیابی و کامرانی ہاتھ آتی، اور اگر بندگی سے بغاوت کر جائے تو شرمندگی دونوں جہاں کی اٹھانی پڑتی ہے اور آخرت میں ناکامی ہاتھ آتی ہے. کہ زندگی جی لگانے کی جا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. جو جی لگایا وہ خسارے کی نظر ہو گیا. جیسے کہا جاتا نا، بازار سے گزرا ہوں بازار کا خریدار. دنیا اس وقت دنیا ہے جب تک آپ آخرت سے غفلت میں ہوں اور اللہ رب العزت اس کے محبوب کی رضا جوئی کا سبب اختیار نہ کرے تو دنیا ہی خالی. اور اگر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن اتباع ہو، فکر آخرت ہو، آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے جہد و کوشش ہو، تو یہ دنیا نہیں رہتی، یہ آخرت ہوتا ہے. بہت لطیف سی اس میں ادراکیت، عرفانیت اور حقیقت کو کھینچا گیا ہے جو سمجھنا ضروری ہے. انسان کو اللہ نے کئی حص دیے مگر عارفین نے 3 حص بیان کرے. ایک حصے خیالی ہے، لذت خیالی ہے، اور ایک لذت حسی ہے، اور ایک لذت قلبی. ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ لذت حسی اور لذت خیالی کے دائرے میں ہی ہوتا ہے. لذت حسی کی بنا انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مال جمع کرتا ہے، عالیشان مکان بناتا ہے، درجات بناتا ہے، گاڑی نشین ہوتا ہے، اور بہت کچھ دنیاوی ترقیات جتنے خالص دنیا کے ہیں یہ حس کا پورا اثر ہے. لذت حس میں بندہ کل گزرتا ہے.
بیوی بچے ضرورتیں ساری چیزیں. اور لذت خیالی جب آتی ہے تو انسان خوف ڈر عداوتیں جھگڑے جنگ و جدال اس میں پڑ جاتا ہے. یہ دو حص انسان کو ہمیشہ گھیرے رہتے ہیں اور رسوائی بھی جو ہوتی ہے یہ دو لذتوں کی وجہ سے، لذت عشق اور لذت خیالی. یہ لذت عشق لذت خیالی انسان کے تین ہوتی ہے، کبھی مرتی نہیں ہے، مگر اس کے حدود بنا کے اس کو ایک دائرے میں کر دینا اور لذت قلبی اجاگر کر لینا یہ آخرت کا سبب بن جاتا ہے، آخرت کی کامیابی کا سبب بن جاتا ہے. اور لذت حس اور لذت خیالی جو ہے انسان کو دنیا کے دہانے کے انتہا تک لے جا کر رافع اختیار کرتی ہے، ساتھ چھوڑ دیتی ہے. اور اسی دنیا سے جو لذت قلبی ہم کو حاصل کرنی ہے، جس کے لیے محنت کرنی ہے، اس لیے پیدا اللہ نے ہم کو کیا ہے، اگر ہم لذت قلبی جگا لیتے ہیں تو یہ دنیا میں بھی تم کو راسخ فکر دیتی ہے، خبر میں بھی ساتھ دیتی ہے، قیامت تک ساتھ رہتی ہے، اور بروز محشر یہی دیدار رب عالمین کا ذریعہ بنتا ہے. خدا کی رویت کا کیا بنتی ہے؟ ذریعہ بنتی ہے. تو لذت قلبی کو ہمیں اسی دنیا سے کما کے لے جانا ہے، اس کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے. عزیزوں اور بزرگوں، ہم اور آپ لذت قلبی سے آشنا نہیں ہیں، بالکل بے حس اس سے ہم زندگی گزار رہے ہیں. لذت حسی اور لذت خیالی کو سب کو سمجھے ہوئے ہیں، اور اسی بنا پر ترددات کا شکار ہو جاتے ہیں اور حالات ہمارے ابتر سے ابتر ہوتے چلے جاتے ہیں اور خسارہ بہت بڑا ہمارے سامنے پیش نظر ہوتا ہے. آسان سمجھنے کے لیے سمجھا دوں، ایک طالب علم قرآن کا قاری ہے، پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، لذت حسی اس کے اندر جاتی ہے کہ میں بھی حافظ قرآن بن جاؤں، میں بھی عالم بن جاؤں، میرے کو بھی لوگ گلگوشی کریں، لوگ سرائے اور لوگوں کی واہ واہ مل جائے. یہ لذت حسی ہے. اور جب لذت حسی ترقی کر کے منزل میں پہنچ جاتا ہے، مصلی پہ ٹھہر بھی آتا ہے، قرآن سنانے لگتا ہے اور لوگوں سے واہ واہ بھی مل جاتی ہے، یہ لذت خیالی شروع ہو جاتی ہے. انہوں میرے مخالف ہے، انہوں میرے سے ناراض ہے، انہوں کیا ہو رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں. اگر بندہ لذت قلبی اجاگر کر لے، پڑھتے وقت بھی اللہ رسول کی خوشنودی کے لیے پڑھے، محراب میں بھی آئے اللہ رسول کی خوشنودی کے لیے آئے، اب اس کی دنیا سے رخصتی تک کسی خوف یا ڈر یا کسی کی عداوت یا کسی کے معاملے میں وہ کبھی بھی پھنستا نہیں اور ممبر و محراب کی زینت بن جاتا ہے. چونکہ اس کی سعی، اس کی کوشش، اس کی محنت، اس کی جہد، اس کا پورا سارا معاملہ کس کے لیے تھا؟ رضائے رب عالمین کے. شاید بات سمجھ میں نہیں ہے. عزیز اور بزرگوں، یہ عالم فانی ہے، اس میں زندگی کے ہر پہلو سے ہمیں دستبرداری کرنی ہے، اور جتنے بھی امور ہم انجام دے رہے ہیں کل کے کل سارے فانی، سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے. دولت، گاڑی، عہدے، منزلیں، مقامات، مرتبے سب کو فنا ہے، یہاں تک کہ یہ جان بھی فانی ہے. اب ساتھ لے کے کیا جائیں گے؟ روح ساتھ رہے گی اور روح کے ساتھ قلب ساتھ رہے گا، جس کو ہمیں ساتھ لے جانا ہے. تو لذت قلبی اجاگر کرنے کے لیے سارے عارفین، سارے اللہ والے محنت کرتے رہے. اللہ نے اسی قلب کی حس اور قلب کی لذت کو اجاگر کرنے اور اس سے آشنا کروانے کے لیے اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو دنیا میں بھیجتا رہا، اور قیامت تک کے لیے اس امت کے علماء کی ذمہ داری بن گئی کہ وہ اس لذت سے ان کو آشنا کرواتے. لذت قلبی کے لیے اللہ نے نظام بنایا.
لذت حسی اور لذت خیالی، یہ فطرتاً انسان کو اللہ نے نواز دی. اس کا غلبہ بھی ہے. اس غالب دو حص، دو لذتوں کو نکال کر، ان کو ٹھنڈا کر کے، ان کو ایک دائرے میں رکھ کر اس پر غالب ہو کر قلبی لذت کو مغلوب کرنا ہے. قلبی لذت کو کیا کرنا ہے؟ ان کے اوپر غالب کرنا، ان کو مغلوب کر دینا. یہ سعی بندے کو کرنی ہے، اور اس کے لیے رجب، شعبان اور رمضان سے بہترین مہینے نصیب نہیں. بے خیالی میں گزر گیا سو گزر گیا. جتنا بھی ہم نے جو کیا ہوا، آسانی سے اور سمجھنے کے لیے عرض کروں، ایک دور رہا کہ مسجد کے مصلی بھی لوگ نہیں سمجھتے تھے. اس کے بعد لوگ مصلی گردانے لگے، پابند مصلی مسجد کا ہمارا، کیونکہ ہم پابند سے آتے ہیں. اس کے بعد مسجد میں ایک مقام مل گیا، ممبر بن گئے، رکن بن گئے، کوئی عہدہ مل گیا. اب جتنی کوشش کیا کہ محنت کیا تو بندہ کیا ہوا، پابندی سے نماز کھویا، نمازی کہلایا، اور پابند نماز دیکھ کے لوگوں نے اس کو منتخب رکن بنا دیا. اور جب رکن بن گیا تو لوگوں میں اعزاز حاصل ہو گیا. اب اعزاز آ گیا تو بولا لوگا میرے سے جل رہے ہیں، لوگا میرے سے خلاف ہے، لوگا میرے خلاف یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. یہ سارے ابتدا سے یہ انتہا تک لذت حسی، لذت قلبی کا شکار، لذت حسی اور لذت خیالی کا شکار ہے. یہ دو ہی لذتیں اس کو یہاں پہ اس دائرے میں گھیر دی. اگر وہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھ رہا ہے، اور لوگوں نے اکراماً اس کو رکن بنا دیا، تو جب مصلی رہا تب بھی اللہ کے لیے، رکن بنا تب بھی اللہ کے لیے. اب ایسا بندہ کسی کے بھی احساس ہے، کسی کے بھی روب ہے، کسی کے دبدبے یا کسی کی جو ہے کوئی عداوت کا شکار نہیں ہوتا. ہر حال میں وہ رضائے رب العالمین میں رہتا. بات سمجھ آ گئی؟ اور جب بندہ یہ کوشش کرتا ہے، جس کا قلبی لذت جاگ جاتی ہے، اور یہ لذت قلبی کی چاشنی کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ رضائے اللہ اور رضائے رسول اللہ کے علاوہ کوئی دوسری چیز سوچ اس کے اندر بولیے آتی چلے. جب آتی نہیں تو تذبذب کا شکار بھی نہیں ہوتا. تو اب رمضان شریف آنے والے ہیں، تو رمضان کے مصلی نہ بنو، رمضان کے رمضانی نہ بنو، بلکہ یہ جو ٹکڑا اللہ نے دیا ہے، جس کی سلامتی کے لیے اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے، اس کو سلامت. تو اب دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہیں، مصلی بھی بنتے ہیں، رکن بھی بنتے ہیں، عہدوں پہ بھی آتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، اور بولتے ہیں ہم اللہ کو پا لیا. بہت لوگ دعویٰ کرتے نہیں کرتے. بہت سارے لوگ محنت کرتے، نازلہ پڑھتے، قرآن پڑھتے، عالم ہوتے، قرآن کے محافظ بن جاتے، اب بولتے ہم اللہ والے ہو گئے. الف با سے شروع کرے، بخاری مسلم ختم کر لیا، اللہ با بن گئے. میں بھی کچھ ہوں، انا خیر ہوں، میں بہتر ہوں، میں اچھا ہوں. اچھا کتنے اچھے ہیں؟ تو بولے اب تم آپ کو پرکھنا پڑے گا. سو دعویٰ کرنے والے ہم اللہ والے، اللہ والے ہے نا، سب اللہ والے نا. کون اللہ والے نہیں ہے؟ غیر اللہ والے کون ہیں؟ جب مسجد میں آتے ہیں تو اللہ والے ہی ہیں، مگر اللہ والے کتنے پکے ہیں. ہر سونا سونا ہی ہے، مگر سونے کی پرکھ جب ہوتی ہے، سونے کی حقیقت جب ہوتی ہے جب اس کو کسوٹی پہ کسا جاتا ہے. سنار کسوٹی پہ کس کے بولتا ہے اتنا کھرا اتنا کھوٹا ہے نا، اتنا میل ہے، اتنا کھرا ہے، اتنا کھوٹا ہے. یہ نتیجہ کب نکلتا جب کسوٹی پہ کسا جاتا. تو ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے. اللہ ہمارا، اس میں کسی کو شک ہے کیا؟ چلو اسی کسوٹی مانگتے ہیں، مولا کسوٹی عطا کر جس پہ ہم دیکھ سکیں کہ ہم کتنے تیرے ہوئے. ہم تو دعویٰ کر رہے ہیں ہم اللہ والے. کوئی محنت کرا گلی گلی، کوئی محنت کرا مسجد مسجد، کوئی محنت کرا گھر گھر، ہر کوئی اللہ والا ہے نا بھائی. تو اب اللہ سے پوچھے مولا ہم کتنے اللہ والے، ہم کتنے تیرے. تو انہیں کسوٹی دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کیا بولا رہا تھا؟
اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ کی محبت کا تو اے میرے حبیب پاک آپ فرما دیجئے فاتبعونی، تم میری اطاعت و فرما برداری میں آ جاؤ۔ اب اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہمارے اقوال ہونا، ہمارے افعال ہونا، ہمارے اخلاق ہونا، ہمارے عقیدے ہونا، ہماری کاوشیں ہونا، ہماری سعی ہونا۔ اب کیا ہونا بولیے؟ اب اللہ کی ہم چاہنے والے، تو کسوٹی اللہ نے دے دی۔ کیا کسوٹی؟ وہ فاتبعونی، تم میری اطاعت میں رہو۔ کس کی اطاعت میں؟ حبیب پاک کی اطاعت۔ تو حبیب پاک جو ذات محبوب خدا ہے، ان کی ذات سے اپنے کو جوڑنا پڑے گا۔ اپنے کو کیا کرنا پڑے گا؟ جوڑنا پڑے گا۔ ان کا مظہر، ان کا پرتو بننا پڑے گا۔ اب جب ان کے پرتو میں مظہر اور ان سے جڑنے کے لیے ہم صحیح شروع کیے تو ہمارا کلام رسول کے کلام کے موافق، ہمارا معاملہ رسول کے معاملات کے موافق، ہمارے جو نا محبتیں، کوششیں، کاوشیں رسول کے موافق، ہمارے عقیدے، ہمارے بھروسے، ہمارا توکل رسول کے موافق، ہر زاویے سے ان کی شکل و صورت اختیار کریں۔ ہماری پوری سیرت، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر کام ہمارا اتباع رسول میں ہو جانا، اتباع رسول میں ہو جانا۔ اور جب یہ نتیجے میں ہم پہنچ گئے تو سمجھ لو کہ ہم لذت قلبی پانے والے ہو گئے، لذت قلبی پانے والے ہو گئے۔ یہ جو دل ہے نا، یہ جو قلب ہے نا، کبھی اطاعت سے منہ موڑنے کا موقع نہیں دیتا، اور جب اطاعت سے بغاوت کبھی ہونے لگتی ہے تو یہ دھڑک کے بتاتا ہے کہ تو غفلت میں جا رہا ہے، بیدار ہو جا بندے، تو غافل ہے بندے، تو جاگ جا بندے، جگانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ جتنی مربجہ رسومات اور مختلف، ہم جو ہے نا مختلف چیزوں کے شکار ہو گئے ہیں، جب چانٹ چھانٹ کے نکالتے ہیں تو اصل جو روح ہوتی ہے زندگی کے قرینے کی، اتباع رسول کی، رضا رب العالمین کی، وہ آسان و ہلکی اور سہل ہے۔ مشکل ہم نے اپنے کردار اور تخیل سے، اپنی حس سے، اپنے خیالی لذتوں سے ہم نے بنا رکھا۔ نکاح کرنا ہے، دو گواہان کے بیچ قبول نکاح ہو گیا، کتنا آسان ہے نا؟ یہ اتباع ہے۔ کیا ہے یہ؟ کتنے اتباع کو ماننے والے ہیں ہم میں؟ شادیاں ہو رہی ہے، جتنی مصیبتیں شادیوں کے لیے نظر آ رہی ہیں، جتنے بچیاں والے ہیں پریشان نظر آ رہے ہیں، حرام خوری کا شکار ہو رہے ہیں اور سود پہ پیسہ لے رہے ہیں، یہ سارے جو منہیات ہیں جس سے اللہ رسول نے منع کیا ہے کرنی پڑ رہی ہے، تو یہ کرنا کس لیے پڑ رہا ہے؟ لذت حسی کی بنا پر، لذت خیالی کی بنا پر۔ اگر لذت قلبی ہو دولہے کے والد کے پاس بھی، دلہن کے والد کے پاس بھی، تو کتنا آسان معاملہ ہے۔ ولیمہ کرنا بچے کا کام ہے، رسول کی سنت۔ ولیمے میں بھی مصیبت نہیں، بکریج کٹنا، 121 ڈشز ہونا۔ اللہ کے رسول نے معمولی سی مالیدہ کھلا کے فرمایا کہ یہ حفصہ کا ولیمہ ہے، لیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے قربان جائے میرے حبیب کے۔ اس لیے اللہ نے بتایا کہ دیکھو کسوٹی ہے یہ، اس کے اوپر آؤ، اپنے آپ کو اس پہ کس کے دیکھو کہ تم کتنے اللہ کے محب ہیں، چاہنے والے ہیں، اور اللہ کے تم محبوب بنے نہیں بنے دیکھ لو۔ یہ حقیقت تصویر ہے۔ اب معاملے زندگانی کے ہر پہلو کو اس کسوٹی پہ کس کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم کس کے اپنے آپ کو دیکھتے جائیں گے تو ایک ایک عمل ہمارا ہٹتا جائے گا۔ تو اس میں کامل ہونے کے لیے، اس میں اکمل ہونے کے لیے دو صفتیں بندے کو اختیار کرنا ہے۔ کتنی صفتیں بولیے بھئی؟ یہ بات کیا ہے، سمجھ آ گئی نا آسانی سے بھئی؟ اور ایک مثال حضرت عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب المحبت میں اس عنوان کے تحت فرماتے ہیں کہ ایک استاد ہے جو بچے کو لکھنا، کتابت سکھا رہا ہے، خطاطی سکھا رہا ہے۔ بولے کہ دیکھو بیٹا، الف 3 نقطوں کا ہوتا ہے۔ ایک فکر تھی، قول کے ذریعے سے، قول سے بچہ نہیں سمجھا،
تو ایک لکیر مار کے بتایا یہ بیٹا الف ہے، اور یہ 5 نقطوں کا یہ با ہے، یہ 5 نقطوں سے پیٹ اور یہ منڈی 2 نقطوں سے یہ جیم ہے. میں نے الف با سکھایا، اس کا بچے کو لکھ کے بتایا، بولا سمجھایا لکھ کے بتایا. اب بولا مشق کرو، اب بچہ مشق غلط کروا تو استاد کیا کرے گا؟ ناراض ہوگا نہیں ہوگا؟ چلیے اور ایک مثال حضرت نے دی کہ شیروانی آج کل سب پہنتے، ہر کسی کو پہن کے پریشانی ہوتی، گرمی شروع ہوتی، تو شیروانی آپ دیے ایک نمونے کے طور پر بھائی یہ سائز ایگزیکٹ یہ ناپ کا شیروانی ہے، اس طرح ہو بہو ایسے ہی ڈھال کے ایسے ہی نمونے کی شیروانی سلو. ٹیلر کچھ شولڈر ٹائٹ کر دیا، کچھ لمبائی کم کر دیا، تو سلانے والا جو نمونہ دیا تھا اس نمونے کے مطابق نہیں سیا، تو اب سلانے والا اس سے ناراض ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ تو سلانے والے کی ناراضگی کی سبب سمجھ میں آ رہی ہے، ناراضگی کو آپ واجب مان رہے ہیں. استاد جو دکھانا سکھا رہا ہے اس کی ناراضگی کو بھی آپ مان رہے ہیں. جب رب کائنات نے اپنے حبیب کی زندگی کو نمونہ بنا کے ہمارے لیے پیش کر دیا اور ہم اس کی مخالفت کریں گے، اس کے بعد رب ناراض نہ ہو، یہ ممکن ہے کیا؟ اس کے بعد اللہ جل مجدہ ہم سے ناراض ہو جائے تو اس کی ناراضگی غیر مانی ہے کیا؟ غیر مطلب ہے کیا؟ ویسے تو وہ مختار ہے، ہمارا مالک ہے، مگر ایک طریقہ بھی دیا، ایک اصول بھی دیا، ایک زاویہ بندگی عطا کیا. اگر کوئی بندہ اس بندگی کے سلیقے پہ نہ آئے تو اللہ کا غضب اس پہ آئے، تو یہ اس کا اختیار واجب ہے نہیں ہے. مانتے نا؟ اللہ نے نمونہ دیا نا، زندگی کا خریدہ دیا، اپنے حبیب کی زندگی کو نمونہ بنا دیا. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم اتباع میں آ جاؤ، اللہ خود تم کو چاہے. اس کے بعد جب یہ نتیجہ مل گیا اور یہ نتیجہ سامنے آ گیا کہ ناراضگی اللہ کی واجب ہے ہم پر، اس کے قصوروار ہم ہی ہیں، تو ہمیں سنوارنے کی ضرورت ہے. جب ہم سنورنا شروع ہو جائیں گے، ہم اب یہ رجب کے مہینے میں جو ہم شعبان کے مہینے میں جب ہم صحیح کریں گے اور رمضان میں ہو بہو سیرت رسول کے موافق عقیدے میں، معاملات میں، عمل میں اور سارے عبادات میں، ہر چیز میں اتباع رسول میں آ جائیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ پسند کرنے لگ جائے گا. دعوے کی ضرورت نہیں، دعوے کی ضرورت نہیں. کیسا چاہے گا؟ کوئی بھی پوچھ سکتا بھائی ہم اتنا کرے والے بھی کچھ ہمیں خامیاں ہوتی، گناہ ہوتے نا. انسان المرکب بین النسیان ہے نا، المرکب الانسان مرکب بین الخطائی والنسیان. انسان جو ہے گناہ اور خطا اور نسیان سے آمیزش والا ہے، یہ ہوتا نا. پھر بتایا گیا، تسلی دی گئی کہ دیکھو ایک ماں ہے اور کئی مائیں ہیں. ایک بچہ رینگتا ہوا آ رہا ہے جس کے ناک سے نیٹ بہ رہا ہے، منہ سے تھوک چھاپ کر رہا ہے، تو جتنی مائیں بیٹھی سب اس کو دیکھ کے کترا دی، کتنا گندگی میں ہے بچہ. اور وہ جب لڑکا روتا ہوا آگے بڑھتا ہے تو اس کی چھوٹے طفلی خلق کی طلب کو دیکھتی ہے جب اس کی حقیقی ماں، تو وہ فوری اس کو اپنے آغوش میں لیتی ہے. اس کے پاس یہ کثافتیں جو دوسرے کترا رہے تھے کتراتی نہیں، بلکہ اپنے ہاتھوں سے اس کے ناک کو بھی صاف کرتی ہے، اس کے منہ کو بھی صاف کرتی ہے، اس کے دلار اور لاڑ کرتی ہے. تو ہو بہو مثال کو سمجھ جائے کتنا لاڑ ماں دکھا رہی ہے. تو اللہ جل مجدہ بھی جب دیکھتا ہے کہ اس کارکارے قدرت میں جو اس نے بھیجا ہے، یہ دارالعمل فانی میں آنے کے بعد بندہ کثافتوں میں آ رہا ہے مگر سعی اور محنت کر رہا ہے. شعبان اور رجب کے مہینے، رمضان کے مہینوں میں تیار ہو کر دوسرے مہینوں میں تیاری بھی گزار رہا ہے، اور غفلت میں تھوڑا ناک ریٹ کی طرح اس میں کچھ گناہ ہو رہے ہیں اور اتباع کی سعی اور کوشش میں لگا ہوا ہے. یحببکم اللہ، اللہ چاہتا ہے اور فرماتا ہے یغفر ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. وہ یغفر لکم، اور تمہیں معافی دیتا ہے. وہ یغفر ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو اللہ کرتا ہے معاف کر دیتا ہے. جیسے اللہ، جیسے ماں صاف کر رہی ہے ویسے اللہ بھی تم کو صاف کرتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ بہترین بخشنے والا ہے. تو بخشش کب ہوگی؟ جب تم اس کے لاڑ میں آ جاؤ، اس کو سراؤ، اسی کسوٹی پہ کھڑے اتر جاؤ. جب ہم کھڑے اتر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی چاہ ہم کو اپنا بنا لیتی ہے، اور جب رب اپنا بنا لیا اب ہمارا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا.
اب ہمارا کوئی خسارہ بولیے نہیں ہو سکتا. اور یہ منزل پہ آنے کے لیے اللہ تعالیٰ دو چیزیں بنا دیا, دو حصوں میں بانٹ دیا. جو رضا والا راستہ ہے اور وہ جو قلب کی حس کی لذت کو جگانا چاہتے ہیں, وہ تحلیہ سے آپ کے اندر تحلیل ہوتی ہے. صحیح ہے, تحلیہ سے وہ کیا ہوتی ہے, اندر ادھر کی تحلیل ہوتی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ یحب اللہ, اللہ اس کو پسند فرماتا ہے. یحبکم واللہ یحبکم, اللہ پسند کرتا ہے. اور دوسرے جو ہم میں رذیل خصلتیں ہیں, جس سے مذموم چیزیں پیدا ہوتی ہیں, وہ نکالنا ہے. اور نکالنے کے لیے تخلیہ فرمایا. اب اس کو اندر رکھنے کی ضرورت نہیں, اس کو باہر پھینکنا ہے. اور جو پھینکنا ہے لا یحب اللہ, اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا. تخلیہ کو اللہ نے قرآن میں پورے لا یحب اللہ کے ذریعے بیان فرمایا. اور تحلیہ کے لیے جو ہم کو اپہیل کرنا ہے, اپنے اندر اجاگر کرنا ہے, اپنے کردار اور معاملات میں لانا ہے, یحب اللہ, اللہ کیا کرتا ہے, پسند کرتا ہے. یحب اللہ, اللہ تمہاری عبادتیں پسند فرماتا ہے. تو اللہ کی پسند, اللہ کی ناپسند, تخلیہ و تحلیہ, یہ دو عنوان سے انشاءاللہ ہمارا سلسلہ یہاں سے جمعہ سے بندے گا. کیونکہ وقت ہمارا ساتھ چھوڑ چکا ہے, گھڑی اتفاق سے بند ہے, میری گھڑی سے میں آپ کے ساتھ ہوں, اتفاق ہو گیا ہو. بہر کے 2 منٹ بڑھ گئے, تو یہ ظاہر میں رکھیں ہمارا وقت بہت کم رہ رہا ہے, اور عنوان بھی بہت جو ہے نا بہت ہی احساس کے ساتھ آپ کے لیے بنایا جا رہا ہے, اور ہماری ضرورت ہے. تو عزیزو, ذرا وقت سے پہلے آنے کی کوشش کیجیے. ایسا مت سمجھے کہ آپ کو سنانا ہے, سنانے کے لیے گھر بیٹھ کے سنا رہا ہوں. آج کل ابھی آپ کے سامنے جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں, سب کو معلوم ہے کہ یوٹیوب چینل کے طور پہ ڈال دیا جا رہا ہے کہ جمعہ کا بیان پورا. تو میرے کو اب یہاں نہیں بھی آئے تو میرا کام تو ہونے والا ہے, جو میں کرنا چاہ رہا ہوں. عوام تک پہنچانا ہے, پہنچانے کے لیے رستہ ہے, مگر یاد رکھیے یہ جمعہ کی ذمہ داری ہے, اور اس میں میری بھی ہے, آپ کی بھی ہے. آپ کو لینا ہے, مجھے دینا ہے. دیانت داری سے اللہ رسول کو خوش کرنے کے لیے میں جمع کر کے آپ کے لیے دینے کی چیزیں لاتا ہوں, اور آپ کی ذمہ داری بنتی لینے کے لیے. آپ جمعہ کا مقصد یہی ہے نا, تو کچھ ذرا وقت سے پہلے آئے, کافر سے بے حسی پر مطلب کہ کیونکہ اب یہ جو مہینے آ رہے ہیں بڑے اچھے ہیں. اور اس میں اب جو عنوان آپ کے سامنے آ گیا, تحلیہ اور تخلیہ, یہ بہت بنیادی ہے. اس کو آپ کیا نہیں چاہتے کہ اللہ کے محبوب بن جائے, ہاں, رذیل خصلتیں ہمارے سے چھوٹ جائیں, یہی تو ہے نا. تو کوشش کرنی پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرما, نیک ہدایت عطا فرما. مولا ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما. مولا اپنی ناراضگی سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمیں عدلی ہدایت کے راستے آسان فرما. عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما. خاتمہ بالخیر فرما. وقت نزا کلمت طیبہ عطا فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, والحمد للہ رب العالمین.